جب مدینہ پہنچے، مدینہ پہنچنے کے بعد یہاں پر بھی بھیڑائی جا چاہتی کہاں آیا اور لکھا منور میری آخر میں میرے شمس دعا کرتے، منور میری آخر میں میرے شمس دعا کرتے، کھلے کی دھوپ میں وہ سائے زلفیں رکا کرتے، اور جہاں بانی عطا کرتے بھری جنت جگا کرتے، جہاں بانی عطا کرتے بھری جنت جگا کرتے، نبی دیدار کل ہے جس کو جو چاہتے عطا کرتے، نبی دیدار کل ہے جس کو جو چاہتے عطا کرتے، اور جہاں میں ان کی چلی ہے، جہاں میں ان کی چلی ہے وہ تم میں کیا سے کیا کرتے، جہاں میں ان کی چلی ہے وہ تم میں کیا سے کیا کرتے، زمین کو آسمان کرتے سوریا کو سرا کرتے، زمین کو آسمان کرتے سوریا کو سرا کرتے، یہ تو اعلیٰ حضرت کی چشم و چراغ تھے۔ اب اعلیٰ حضرت عربی کی سرزمین میں ٹوٹی ہوئی چٹائی سے پورا طرح اٹھاتے ہیں اور حضور کی شان بیان کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ ظاہر و سمجھ تمہارے لیے، یا رسول اللہ چنیر و چنا تمہارے لیے، یا رسول اللہ کہن میں ہے جواب تمہارے لیے، اور یا رسول اللہ بدن میں ہے جان تمہارے لیے، یا رسول اللہ اٹھے بھی ہم تمہارے لیے، یا رسول اللہ آئے تمہارے لیے۔ کس کے لیے؟ ہم آئے تمہارے لیے۔ حضور اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں یا رسول اللہ ہم زمین پر آئے ہیں، یا خدائے بار بتانا ہم زمین پر آئے ہیں باقی پیسہ کمانے آئے ہیں، یا رسول اللہ ہم زمین پر آئے ہیں نہ ہی دولت اکٹھا کرنے آئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عشق و محبت امام مرتضیٰ بن فاضل بریلوی نے یہ بتایا کہ یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، اور بتایا اور حضور کی شان بیان کی، حضور کی شان بیان کی، کس طرح شان بیان کی، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، یا خار کی بنائے کھلے چھڑ گئے اور نہ ٹوٹے نہ ٹوٹا ہمارا نبی، پر نہ ٹوٹے نہ ٹوٹا ہمارا نبی۔ بہت ہوتا ہے کہ دل چاہیے دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، کون کہتا ہے کہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور ہم سبوں کو رضا اس کا دیجیے بے قصور کا سہارا ہمارا نبی، بے قصور کا سہارا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دے دی، اگر اشارہ فرمانے کے مولا قسم رب الجلال کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے پیر چلنے لگتا تھا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان ہے کہ میرے آقا بچپنے کے عالم میں چاند کو ٹکڑے کر دیا کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن مبارک ہے، اپنے پالنے میں پڑے پڑے ہیں، اپنی شہادت کی انگلی کے اشارے سے بچپنے کے عالم میں چاند کی اور بھی اشارہ فرماتے تھے، چاند انگلی کے اشارے سے ڈھونڈتا تھا۔ میرے آقا کی انگلی اگر دائیں جاتی تو چاند چاند چلا جاتا، میرے آقا کی انگلی اگر بائیں کی جاتی تو چاند چاند کی جاتا، میرے آقا کی انگلی اگر سرحانے جاتی تو چاند سرحانے جاتا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی اگر دائیں طرف جاتی تو چاند بھی دائیں طرف جاتا۔ یہ جبریل علیہ السلام دیکھ رہے تھے سارا معاملہ کہ بچپنے کے عالم میں حضور کا جب یہ عالم ہے تو اپنی حیات زندگی کے عالم میں حضور کا عالم ہے۔ آج ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرح بشر کہتے ہیں، اپنا بھائی کہتے ہیں، اپنی طرح بشر کہتے ہیں۔ تم اگر اپنے بھائی کے پاس کھڑے ہو جاؤ، اگر تمہارے بھائی کا اگر پسینہ اگر شمار کیا جائے، تمہارے بھائی کا پسینہ سینہ کا سوکھو تو تمہیں بدبو آئے، میرے آقا کا اگر پسینہ سینہ لوگ پسند رب الجلال کی زمین جن کے بعد تمہیں خوشبو آئے، میرے آقا کا نام دہن اگر دھوئے میں کر جائے تو وہ سارا پانی ہو جائے، اور تم اگر اپنا دھول کسی کے پاس رکھو تو تمہارے منہ کو دیکھ کر ہی بھاگ جائے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اپنی طرف سے کہتے ہیں ہمارے اللہ تعالیٰ رب الجلال کی جب نفسی نوالا ہوگا نا، کوئی کسی کا جب تک ہمارے حال ہوگا اس وقت سے جب پوچھا جائے گا، اس وقت سے جب تم سے سوالات کیے جائیں گے بتاؤ حضور کے بارے میں کیا جانتے ہو، تو کیا جواب دو گے کہ حضور کو ہم تم طرح بشر کہتے تھے، حضور کو ہم تم طرح پر آپ نہیں مانتے تھے، کیا جواب دو گے؟
نہیں آئے. بے شک تمہارے ہاتھ کی پکڑ بہت سخت ہے, اس میں حضور کا نام نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ رب العزت نے اپنی پکڑ بتائی. اپنی پکڑ کس طرح یہ بتائی ہے تو رب تبارک و تعالیٰ جیسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد, اے محبوب تم فرمان بتائے گا. محبوب سے کہا, اپنے محبوب سے کہا, کیوں آدمی اپنے رشتےدار یا اپنے خدائی سے ملاقات کرنے کے لیے جاؤ تو تمہاری ملاقات کہلائے, لیکن میرے آقا پہ قربان جائے. میرے آقا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے آقا رب تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جائے تو شب معراج ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آقا سے جب حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب تبارک و تعالیٰ سے ملے تو شب معراج اور ملاقات کہلائے. تم میرے آقا کو اپنی طرح بشر کہتے ہو, تم میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرح بڑا بھائی کہتے ہو. قسم رب الجلال کی جب صراط سے میرے آقا کی امت گزر رہی ہوتی نا, اس وقت حضور کی چاہنے والے, حضور کی عزت کرنے والے جب اس قوم میں حضور کی بارگاہ عزت سے جب گزریں گے نا, حضور کی جب بدائے گائے ہوتی کہ یہ وہی بندہ ہے جس نے دنیا میں میرا نام اور میرا گیت ہی لایا. رب تبارک و تعالیٰ کہے گا حضور, رب تبارک و تعالیٰ کہے گا اپنے محبوب سے کہ حضور بتاؤ یہ وہی شخص ہے دنیا میں جو تمہارے گیت گایا کرتا تھا. اس کو جگہ جگہ پہ کی جائے, ہم فرمائیں گے اس کے زیر قدم پہنچا دیا جائے, بے فکر جگہ پہنچا دی جائے. ہم لوگوں میں جب احساس ہوگا دنیا میں ہی نہیں میرے حضور کو اپنی طرح بچا رہا, دنیا میں ہی تم اپنی طرح بڑا بھائی مانتے تھے تو روزے حشر میں کس میں بڑا بھائی مانو گے باز اللہ. حضور خود کہیں گے مولا میری بتائی ہوئی حدیث اور میری بتائی ہوئی سنتوں پر کبھی انہوں نے دنیا میں دیکھے عمل نہ کیا تو آج روزے حشر میں کیا عمل کریں گے. یہ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنا لعاب ذہن اندر میں ڈال دے تو پانی کھارا ہو جاتا. اپنا پسینہ اگر کسی صحابی اکرام کو دے دے تو پسینے کی خوشبو چمچم میں رہتے ہیں جب تک اس کی حیات زندگی رہو, جب تک حیات زندگی رہو. میرے آقا کا پسینہ وہ پسینہ ہے کہ جس کی خوشبو ہی ایسی ہو. میرے آقا کا لعاب ذہن دھوپ مبارک ہو مار کے پانی میں ہاتھ میں پانی کھارا ہو جائے. یہ تو آپ کی بات کہتے ہیں میٹھا کھارا نہیں ہوتا, میٹھا ہو جائے. کھارا کھارا ہوتا ہے, میٹھا کہو ہو جائے. جواب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی شان کا عالم یہ ہے تو وہ سب آپ کی شان کا عالم ہوگا. حضور رسول اللہ کی شان کا کیا عالم ہوگا. پھر آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا یہ عالم ہے تو حضور کا کیا عالم ہوگا. حضور بڑی اتنا جیسا بات ہے اللہ تعالیٰ پہنچنے کے بعد جو عظمت ہوا کہ حضور رسول اللہ آپ کی بیان محبت میں آیا ہوں, آپ کی خدمت میں آپ پریشان کر کے آیا ہوں, آپ پریشان ہمارے سب پسینے میں دو رہا کہا حضور اتنا بڑا بات رضی اللہ تعالیٰ ہم نے عرض خدمت کی کہ بتا بڑی کیا پریشانی ہے, بتا اپنا پریشانی کیا ہے, کس لیے پریشان ہے. عرض کرنے لگا حضور میری ایک بیٹی تھی جس کا نام میں نے فاطمہ رکھا تھا, دیندار تھی, اس کی تلاوت کیا کرتی تھی, نماز سے 5 وقت بھی ادا کیا کرتی تھی, تسبیحات پڑھا کرتی تھی. حضور نے میری بیٹی کو کسی غیر محرم طرف دیکھنے کی اجازت نہیں تھی, میری بیٹی میرے گھر رہا کرتی تھی. لیکن حضور معاشرہ چاہتا ہوں, حضور سجدہ کے سفار میں اللہ تعالیٰ سے کہا بات میں چاہتا ہوں میری بیٹی آپ کی 3 سے 4 چیز ہو گئے, میرے گھر سے لاپتہ ہے, میرے گھر سے لاپتہ ہے, میرے رشتے داری کا اپنے دل کو تسلی کے لیے پوچھ لیا, معلوم نہیں کہا ہے, میرے محل پڑوس میں پوچھ لیا حضور میں نے اپنی زندگی اپنی بیٹی کو آپ کو حیاتی زندگی میں ایسی تربیت دی تھی, ایسی تربیت دی تھی کہ وہ جو ہے دین کی پابند تھی, شریعت کی پابند تھی. میں نے اپنی بیٹی کو ایسی تربیت نہ دی جس سے اس کی دنیا برباد ہو جائے اور آخرت بھی برباد ہو جائے. حضور اگر میری بیٹی رامی تو پریشان ہو جاؤں گا, اپنے آپ کو حیاتی زندگی میں فکر کر دوں گا. حضور میری بیٹی مجھے چاہیے, مجھ سے لوگوں نے کہا بادشاہ کے پاس چلے جاؤ, مجھ سے لوگوں نے کہا ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ, رپورٹ کر دو تھانے میں, لیکن وہ لوگ میرے مذاق کو آسمانے تھے. قسم رب الجلال آپ کے دربار میں مرید آتا خالی ہاتھ نہیں جاتا, وہ مرید خالی ہاتھ نہیں جاتا. آج میں اپنی جھولی کو تمہارے یہاں سے پکڑنا چاہتا ہوں. سیدنا رسول اللہ تعالیٰ وہ رسول اللہ تعالیٰ جنہوں
ये हुजूर से सिकंदरा रज़ा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जलाल हाजी पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुने हुजूर सिकंदरा रज़ा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने आप को मुकद्दम किया मैं महसूस से देखा और बादशाह से कहा कि जा बर्फ का वीराना जंगल है बर्फ का वीराने जंगल में चला जा तेरी बेटी वहां जाकर के भूल जाएगी पूरी बात सुनता जा बर्फ का जब वीराने जंगल में जाएगा बर्फ का वीराना जंगल कोई ऐसा जंगल नहीं है जिन्नात का जंगल है हैवानात का जंगल है वहां बड़े बड़े से बड़े जिन्नात रहा करते हैं बड़े से बड़े जिन्नात रहा करते हैं बर्फ का वीराने जंगल में जाकर के बैठ जाना जब बर्फ का वीराने जंगल में जाकर के बैठ जाना तस्वीर पढ़िए अपने चारों ओर पूरा खींच लेना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ मरतबा पढ़ने के बाद चादर हल्दी से घेर घेर खींच करके उस गोल घेरे में बैठ जाना सुबह से जब सूरज निकलेगा बादशाह जिन्नातों का बादशाह सबसे बड़ा जिन्नात वहां से जब गुजरेगा अपनी सवारी पर जब गुजरेगा उसकी नजर पड़ेगी जब तुझको उसकी नजर पड़ेगी जबकि उसको देखेगा तो उससे अपनी दरमियान करना बताना हुजूर पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुझे भेजा है हुजूर पाक ने मुझे भेजा है बेटी का सारा मामला बता देना परेशानी क्या है और कहना हुजूर पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा है कि अगर मेरी बेटी ना मिली तो पूरी कौम बहुत परेशान हो जाएगी वैसे बात अल्लाह ताला के जलाल से परेशान हो जाओगे हुजूर सिकंदरा रज़ा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर सिकंदरा रज़ा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुझे भेजा है जाकर निकल लेना अब मुरीद वक्त के वीराने जंगल से निकल गया बर्फ जब वीराने जंगल से पहुंचा हुजूर सिकंदरा रज़ा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बताई हुई तस्वीर से अपनी शहादत की उम्मीद का सांस मरतबा पड़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के गोल घेरा खींचा और बैठ गया हुजूर पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया था जितनी देर में बैठेगा तू जितने कोई जिन्नात अपनी जादू करेगा तुझसे सफा करेगा ये वो वजीफा तुझे दिया है अब जाकर के बैठा गोल घेरा खींच लिया दिन के बाद मेरे जिन्नात आती रही उस सुबह काल की बात ना कर पाए सुबह में जब सूरज निकला सुबह में जब सूरज शुरू हुआ निकला उसके बाद जो है जब जहां से बादशाह यानी जन्नत का सरदार गुजरा उसने देखा काफी शख्स बैठा हुआ है जाकर के इसके बाद वहां सवारी होती है जुबरात जो है लेकर के वहां ऊंचे के बाद जन्नत के बादशाह ने कहा कि कहां से आया है क्या नाम है कौन है कहने लगा मैं हुजूर सिकंदरा रज़ा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मुरीद हूं हुजूर सिकंदरा रज़ा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मैं मुरीद हूं कि मुझे हुजूर पाक ने भेजा है मुझे हुजूर पाक ने भेजा है और मेरी बेटी 3 दिन से मेरे घर से लापता है मेरे घर से लापता है हुजूर पाक रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि हुजूर पाक रज़ियल्लाहु ताला ने कहा है मुझे तेरी बेटी तू जिन्नात से चाहिए हर हाल में चाहिए अगर मेरी बेटी अगर मुझे ना मिली तो याद रखना हुजूर पाक रज़ियल्लाहु ताला अपने हुजरे मुबारक से अपनी जलाल की निगाह से डालेंगे अपनी जलाल की निगाह से डालेंगे पूरी कौम जिन्नात को चला कर देंगे अब जिन्नात परेशान हुआ कहने लगा हुजूर पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐसे कहते हैं ये उस शख्सियत का नाम ले रहा है जिसके गुलाम रहते हैं ये उस शख्सियत का नाम ले रहा है कि अगर एक जलाल की निगाह हम कौम जिन्नात में अगर हुजूर पाक ने डाल दी तो पूरी कौम जिन्नात तबाह हो जाएगी अब उस जिन्नात ने कहा सारे जिन्नातों ने कहा बुलाया कि इस हुजूर पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुरीद की बेटी को सारे वीराने जंगल में ढूंढ कर सीधी कोई लेकर लाई जाए कुछ जिन्नात रहे साधारण की खोम में मुझे ढूंढा नहीं उस जिन्नात जो है अपनी जादू ताकत से पहाड़ियों में ढूंढे ना मिला देखा कि वीराने जंगल की जो सबसे बड़ी चोटी है वहां की जिन्नात के पास मुरीद हुजूर रज़ा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी जिन्नात के पास थी अब जाकर के जिन्नात ने जो गुलाम थे पकड़ने के बाद कहा कि जब तुम सरदार ने बुलाया है इस जिन्नात से कहा चलो इस बेटी लेकर के जाओ आज हमारी गैर नहीं है अगर कुछ देर में ना पहुंची तो आज बहुत बड़ी तूने गलती कर दी ये तुम्हारे पास भाई कहां से जिन्नात से कहा
اب جیسے ہی حضور سیدنا مرید کی بیٹی جنات جب اپنے بڑے جناب بادشاہ کے پاس لانے کے بعد جو ہے اس نے حکم دے دیا کہ جس نے اس کی بیٹی کو اگر کسی حال میں نہیں لے کر کے گیا تو پھر مجھے معاذہ پہلے جاننا ہے اس کے بعد سر قرار کر دیا جائے گا. اس جنات نے کہا کہ بتا تو نے اس کو اٹھا کر تو نے اس کو لایا کہاں سے, تیرے پاس یہ پہنچی کیسے؟ اب وہ جنات عرض کرنے لگا میں اپنی ہواؤں کے ذریعے سے اپنی جادو کے ذریعے سے ایک ہوا میں ہو رہا تھا. میں نے اس کی گاؤں کی بس سے جب میرا گزر ہوا تو اس کی بیٹی اپنی چھت پر ننگے سر ٹہل رہی تھی. جب اپنے چھت پر ننگے سر ٹہل رہی تھی میں نے دیکھا مجھے اچھی لگی. مجھے دیکھا جب میں نے اس کو دیکھا اچھی لگی. سر سے پٹا نہیں تھا, اس کا پورا حسن جمیل مجھے پوچھا. میں نے اس کا چہرہ دیکھا اور جب میں نے اس کو اٹھا لیا مجھے پسند آئی, اچھی لگی. میں اس کو اٹھا کر کے لے آیا. جب اٹھا کر کے لے آیا میں طرف کے ویرانہ جو جنگل ہے اس کی سب سے اونچی چوٹی پر میں لے کر کے وہاں بیٹھ گیا. قسم رب الجلال کی حضور سیدنا پاک اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید نے کہا اب میری بیٹی مجھے حوالے کر دی جائے. ورنہ حضور کو پاک اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر جلالی کی لوگوں میں اگر پڑ گئی تو جان پوری قوم میں جنات تباہ و برباد ہو جائے گی. پوری قوم میں جنات تباہ و برباد ہو جائے گی. یہ جنات عالم میں رب الجلال کو چاہیے کہ ہمیں اس طرح بچے اور بچوں کو بھی اس طرح بچائے کیونکہ یاد رکھیں تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تو بات پیدا فرمایا, پہلے جناتوں کو پیدا فرمایا تھا. جناتوں کو پیدا فرمایا اس کا مطلب یہ نہیں کہ جنات آج کی دنیا میں نہیں ہے. جنات آج کی دنیا میں نہیں ہے. آج کی دنیا میں جنات ہے, طرح کی جنات ہے, اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. آج بھی یہی عالم ہے. ہماری بات ہے لنگے سر یا اپنی جو ہے اس طرح کرتی ہے یا اس طرح ٹپوں پہ یا اس طرح گلیوں پہ گھوم کی ہوئی نظر آتی ہے. کبھی اپنے سے چلا جاتی اس لیے نہیں ہو رہا, میں بلکہ اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ اپنے آپ خود کو اس طرح بچایا جائے کہ جب چہری کا عالم ہوتا ہے تو جنا سواریاں گزرا کرتی ہے. جب طوفان کا عالم آتا ہے تو طوفان آتا ہے تو جنا سواریاں گزرا کرتی ہے. کہیں ایسا نہ ہو حضور سیدنا پاک اللہ تعالیٰ عنہ اس مرید کی بیٹی پہ اس طرح جنات کی نگاہ کرو آپ کا اگر پڑے قسم رب الجلال کی دنیا برباد ہو جائے گی. ادھر کنارہ ہوگی دنیا برباد ہو جائے گی. اور جب پوچھے کہ قسم رب الجلال کی حضور سیدنا پاک اللہ تعالیٰ عنہ جس اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہے جس نے اپنے بچپنے کے عالم میں ہی اگر کسی بڑے ہوئے آدمی نے اگر ہو جائے گا جو اپنے زیادہ کی داد سے قبرستان کی اور سے ہوتے ہوئے آئے اور بہتوں سے یہ کہیں اٹھو نانا مار رہے ہیں, اٹھو نانا جان مجھے مار رہے ہیں, اٹھو نانا جان آپ پیچھے پڑے ہوئے وہ جتنے بھی قبر کے مردے ہیں سارے مردے اٹھے اٹھے کھڑے ہو جائیں. یہ وہ مسئلہ اللہ تعالیٰ ہے, وہ مسئلہ اللہ تعالیٰ ہے جن کے تیار یہ تو اللہ تعالیٰ ہے جن کے تیار میں ایک عورت اور چیز پہنچنے کے بعد میرے پاس 7 بیٹیاں ہیں, 7 بیٹیاں. حضور کو آپ کے تیار میں اس بات میں بیٹی کی طرف ہے. حضور سیدنا پاک اللہ تعالیٰ کہ جان کے پاس بھی ہاتھ پر جا کر کے نماز پڑھ اللہ کو عزت سے دعا کر اور اس بات کو اللہ رب العزت بیٹا عطا فرمائے گا. یہ وہ بیٹا عطا فرمائے گا جس کی 7 کے بعد آج بھی اگر کوئی اولاد ہوئی تو اللہ رب العزت ہے اللہ تعالیٰ کی دعا قابل قبول فرما کر اس کو بیٹا عطا فرما دیا. یہ وہ اللہ کے مقبول بندے ہیں. یہ تو وہ بڑے ہیں جن کا سر جو ہے پوری تمام اللہ بھائی جتنے بھی ہیں سب ان کے سروں پہ ان کا جو ہے قدم مبارک ہے. یہ وہ اللہ تعالیٰ ہے. تو جب اللہ تعالیٰ پیروں میں پیر کا جب یہ عالم ہے, جب پیروں میں پیر کا جب یہ عالم ہے تو ہمارے حضور کا عالم کیا ہوگا. جب پیروں میں پیر کا جب یہ عالم ہے تو ہمارے حضور کا عالم کیا ہوگا. سب رب الجلال کی حضور نے اپنے رب کے ذکر سے سنا نہیں گزاری. عالی شان شان عالی شان شان اللہ کی نبوی کاری حضور نے اپنی زندگی کی حیا اور حضور نے بتایا کہ ہمیں ہمارا تعالیٰ کی عبادت کیا ہے. حضور نے بتایا
ہمیں عطا فرماتا ہے لیکن اس سے پہلے بچنا چاہتا ہے. ہم جس کا وسیلہ مسلمان اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے مقبول بندوں کا اللہ کے بندوں کا وسیلہ لے کر کے جو ہمارے رب تبارک و تعالیٰ ہماری دعا قبول فرمائے گا. رب تبارک و تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرمائے گا. ہمیں اپنے ماں باپ سے بھی دعائیں کرانی چاہیے. ہم اپنے ماں باپ کی دعائیں ہم رب الجلال کی جب باپ بیٹے کے لیے دعا کرتی ہے نا بیٹے کے لیے بھی دعا کرتی ہے تو اللہ رب العزت اس پوری ماں کے ہاتھوں کو ایسے پہلے سے قبول کرنا ہے. اس کی حقیقت سے پہلے قبول کرنا ہے. علماء کرام بھی نہیں فرماتے ہیں کہ ماں باپ جو دنیا میں تمہارے لیے جنت بھی ہے تو ضروری نہیں. ماں باپ کو اگر راضی کرو جنت پاؤ گے. ماں باپ کو اگر راضی کرو تو رب الجلال کی جنت پاؤ گے. تمہاری دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی. جب دنیا آباد نہیں رہے گی تو ہماری آنکھوں کا کیا ہوگا. جب دنیا ہماری سلامتی نہیں ہوگا تو آنکھوں کو سلامت کیا کریں گے. اپنی حیات کی زندگی اس طرح بنائے قسم رب الجلال کی جب مرے کے بعد چار تو ہماری برائی نہ کریں. مرنے کے بعد چار چکر فرا شرح ہے جس نے دنیا میں ایک غریب بھائی کا ہاتھ اٹھایا ہے. ایک غریب بھائی کا ہاتھ